تو اسلام اعمال کا مجموعہ ہے، عادات کا مجموعہ ہے، اور یہ پوری زندگی پر حاوی اور مشتمل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عبادات رکھی ہیں ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کے فوائد اور ثمرات اور اچھے نتائج عمل کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اصل ان کا فائدہ، ان کا اجر و ثواب وہ قیامت کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ایک ایک نعمت پر اگر غور کیا جائے تو اس کی آدمی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنی زندگی کو دیکھ لو، اپنے وجود کو دیکھ لیں، جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں، حصے ہیں، دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی طاقت ہے، بولنے کی استطاعت ہے، کھانے پینے کا نظام ہے، خون کا دوران خون کا نظام ہے، سانس کا نظام ہے، کتنا وسیع ایک جال بچھا ہوا ہے ایک انسانی جسم کے اندر۔ تو اس خالق، مالک اور رازق، اس کی اگر ہم ہر وقت عبادت کرتے رہیں، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہیں، ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تو حق ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے سہولتیں اور نعمتیں یہ عطا فرمائی ہیں، لیکن اسلام اعتدال کا مذہب ہے، میانہ روی کا مذہب ہے۔ انسان کو اس کی ہمت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا، زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضرورتیں زندگی کی ان کا بھی خیال رکھا ہے۔ شروع میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، بعد میں اس کو 5 کر دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 5 جو ہیں یہ 50 کے برابر ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں 5 ادا کرو گویا کہ تم نے 50 ادا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق تو یہ تھا کہ 50 نمازیں جو ہیں وہ ادا کی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی فرمائی، آسانی فرمائی۔ تھوڑی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ شمار کرتے ہیں، انسان کی تھوڑی محنت کا زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف 1 قدم آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم آتے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے عذاب پر، اس کے غضب پر حاوی ہے، اور اسی رحمت کی وسعت کا ایک مظہر یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے بارے میں بھی اور گناہوں کے بارے میں بھی یہ لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے
کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے گا، سوچے گا، اسی وقت اس کو ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو پھر ایک نیکی کرنے سے 10 نیکیوں کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ کی امید ہے۔ اور دوسری طرف جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی حرام کام کا ارادہ کرتا ہے، تو صرف ارادے سے وہ نہیں لکھا جاتا، نیکی ارادہ کرنے سے لکھ دی جاتی ہے، گناہ ارادہ کرنے سے نہیں لکھا جاتا، سوچنے سے نہیں لکھا جاتا۔ اور جب آدمی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر ادھر نیکیاں ایک کی 10 لکھی جاتی ہیں، ادھر ایک گناہ کا ایک گناہ ہی لکھا جائے گا، اور وہ بھی اگر آدمی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو اس کی معافی کی گنجائش ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، فائدہ نہ اٹھائے، اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے بڑھ جائیں، نیکیاں تھوڑی رہ جائیں جو 1 10 کے برابر ہے، اور گناہ بڑھ جائیں جو 1 1 کے برابر ہے، پھر بھی اگر زیادہ ہو جائیں، ان کا وزن زیادہ ہو جائے، تو اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب کون ہوگا؟ نسائی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں، روزانہ، اور ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہوں، تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اصل عبادت کا حق تو اس سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آدمی روزانہ روزہ رکھے، ساری رات قیام کرے، تہجد پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت کا ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے اپنے شوق سے یہ اجازت مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، تمہارا شوق اپنی جگہ پر، لیکن تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ہمیشہ اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے اس کا متبادل بیان فرمایا سم و افطر قم و نم، کہ تم روزے بھی رکھو لیکن ساتھ ناگا بھی کیا کرو، تم رات کو تہجد بھی پڑھو لیکن آرام بھی کیا کرو، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، تو ان کا بھی خیال رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درمیانی راہ، جو بندہ اگر کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کچھ دیر تہجد پڑھ لی، قیام کر لیا، رات کو جاگ گئے، کچھ دیر آرام کر لیا، ممکن ہے، کر سکتے ہیں، کرتے رہیں لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، صحابہ کرام نے کیا، وہ تو پوری رات کی اجازت مانگتے تھے، روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت مانگتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، درمیانہ اعتدال اس کو پسند کیا۔ اور ویسے بھی آدمی اتنی پابندی 1 کر لے گا، 2 کر لے گا، باقی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، 3 روزے، تو پورے مہینے کے برابر تمہیں اجر مل جائے گا۔ 1 روزہ 10 روزوں کے برابر، 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیک کام کرے گا اس کو اس جیسے 10 نیک کاموں کا اجر و ثواب دیا جائے گا، 10 گنا بڑھا کر اس کو ثواب دیا جائے گا، لکھا جائے گا، اور اس سے زیادہ بھی 700 گنا تک بھی جا سکتا ہے، کم از کم 10 گنا ضرور ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ تم روزہ مہینے میں 3 رکھ لو تو یہ بھی کافی ہے، اور بعض روایت میں یام 20 چاند کی 13 14 15 جن راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے، چاندنی راتیں ہوتی، ان دنوں کا خاص طور پر آپ نے روزہ رکھنے کی ترغیب بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی مہینے کے جس دن بھی آدمی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا 3 روزے رکھ لیا کرو، تمہارے لیے یہ پورے مہینے کے برابر روزے سمجھے جائیں گے، اور ہر مہینے 3 رکھ لیا کرو گے تو پورا سال کے برابر روزے شمار کیے جائیں گے۔ یہ زندگی کا معمول بنا لو تو گویا کہ تم نے ساری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ تو اس طرح دین کے اندر آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کہ اگر ایک کام مشکل ہے، وہ آدمی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کام بتایا ہے، اس کا متبادل بتایا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من شاہد العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیلۃ، فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات کے قیام کا، تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، اور فرمایا جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا، تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسانی والا راستہ بتایا۔ تو اگر آدمی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی یہ پہچان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی ہے، ترغیب دلائی ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا ہے، روزے رکھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا ہے۔ لیکن آپ نے کچھ ایسے اعمال بھی بتائے ہیں کہ اگر تم ان کو اپنا لو، ان پر عمل کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزوں کی کمی کو، تمہارے رات کے تہجد اور قیام کی کمی کو ان اعمال کے ذریعے سے پورا کر دیں گے۔ تو سارا سال پوری زندگی روزوں کا طریقہ، مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لو، تو یہ ہمیشہ کے روزوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اور ساری رات تہجد کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ کہ عشاء اور فجر اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنا دو، اور اس کے علاوہ اگر رات کو اٹھ کر جاگ آ جائے اور تہجد پال لو تو وہ سونے پر سہاگا، اس کا اجر و ثواب مزید بڑھ جائے گا، وہ اس کے علاوہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، رات کو اٹھ کر عبادت کرنی ہے، خالص پکی نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کس کی نیت ہے کس کی نہیں، تو جو یہ ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں نے صبح فجر سے پہلے اٹھنا ہے، کچھ نوافل ادا کرنے ہیں، تہجد ادا کرنی ہے، اگر بالفرض
وہ کسی وجہ سے نہ اٹھ سکے تو فرمایا اس کو تہجد کا ثواب دے دیا جاتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب تہجد کا قیام اللیل کا لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ جو سویا رہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اصل اس کا رات وہ قیام میں لکھی جاتی ہے، اور یہ جو سویا ہے یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بن جاتا ہے کہ تم نے تہجد پڑھی ہے اور یہ انعام ہے تمہارا کہ تم آرام سے سوئے رہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کی نیت تھی، یہ نہیں کہ اٹھنے کے بعد وہ جاگ آنے کے بعد نہیں اٹھا، جاگ ہی نہیں آئی کسی وجہ سے اور اٹھا پھر بھی اس کو ظاہر بات افسوس ہوگا، میں نے تو اٹھنا تھا، میں نے تہجد پڑھنی تھی، میں نے عبادت کرنی تھی، تو یہ افسوس بھی ہوگا، پھر یہ اس کے لیے انشاءاللہ ساری رات کا اجر و ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے۔ تو یہ دین کے اندر آسانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اگر اٹھ کر پڑھ لے تو اس کا علیحدہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، فرمایا اربع رکعات قبل الظہر یا دل نبی صلاۃ السحر، کہ جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، 4 سنتیں ادا کرتا ہے، 4 نفل ادا کرتا ہے، وہ رات کے قیام تہجد کی نماز کے برابر شمار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے رات کو نہیں اٹھ سکتا تو اس کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل بتا دیا کہ رات کو نہیں اٹھ سکتے تو پھر ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ان کو لازم پکڑ لو، ان کی پابندی کرو تو رات کی تہجد کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اور اگر کوئی سنتے بھی پڑھے اور رات کی تہجد کی نماز بھی پڑھے تو اس کا انشاءاللہ اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے گا، دگنا ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتبت لہ قنوت لیلۃ، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ جو آدمی رات کو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے، 100 آیتیں، آدھا سپارہ تقریباً بنے گا، 100 آیتیں تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی سونے سے پہلے، تو پھر وہ تہجد کے لیے اگر نہ اٹھ سکے تو فرمایا اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسانی شوق کے لیے، ترغیب کے لیے آپ نے بیان فرمائی۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اس کے لیے رات کے قیام سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کے نقصان اور شر سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی رات کو قیام نہیں کر سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا، تو یہ 2 آیتیں جو ہیں سورۃ البقرہ کی آخری رکوع، اس کو آدمی اپنا معمول بنا لے تو اس کے لیے وہ قیام کا ثواب یہ لکھا جائے گا، اور اگر قیام بھی کر لے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسائی شریف کی روایت ہے، فرمایا ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امید کا جو دروازہ ہے وہ کھولا ہے، اس کا پہلو یا اس کا خیال رکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے اخلاق کو، لوگوں کے ساتھ میل جول کو، اپنی زبان کو
اٹھنے بیٹھنے کو اس کو عمدہ بنا لے، اخلاق کو اچھا بنا لے، اس کا اخلاق اچھا ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، غصہ نہ کرے، برداشت اور حوصلے کا مظاہرہ کرے، خوش ہو کر ملے، احترام کے جذبے کے ساتھ ملے، یہ اخلاق میل جول، اس کو جو عمدہ بنا لے، فرمایا کہ وہ مسلسل ساری رات قیام کرنے کا اور روزانہ روزہ رکھنے کے برابر اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک آسان متبادر راستہ ہے رات کے اجر و ثواب کا اور روزانہ کے روزے کو، اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا، کہ آدمی اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے، جو آدمی کسی مسکین کا خیال رکھتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، غریبوں محتاجوں کا تعاون کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تو فرمایا اس کا اجر و ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہر آدمی ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، تو کم از کم جب وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے شہر میں ہے، اپنی جگہ پر ہے، تو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرے، اس کام سے وہ اپنے اجر و ثواب کو بڑھائے، متبادل راستہ اختیار کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی جمعے والے دن اچھی طرح غسل کر کے پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر وقت پر پہنچتا ہے اور نفل نوافل ادا کرتا ہے، خطبے کے آداب کا خیال رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد اور قیام اللیل کا یہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے، ہمارے دین نے سب کے لیے وہ نیکی کے راستے کھولے ہیں، کہ یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، کوئی نہ کوئی آدمی کو اپنے اندر خوبی نیکی یہ پیدا کرنی چاہیے۔ آدمی بیٹھا سوچتا نہ رہے اور مایوس نہ ہو جائے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس کا متبادل بتایا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے پاس، جو غریب صحابہ کرام، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم کیسے خرچ کریں مال، زکوٰۃ کیسے دیں، کسی کا تعاون کیسے کریں، جہاد میں کیسے خرچ کریں، اور جہاں پر مال کی ضرورت پڑتی ہے وہ دوسرے مالدار اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے رہ جاتے، تو یہ تو پھر ہمارا اجر و ثواب بھی بہت کم ہو گیا، ہم تو نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متبادل بتایا، میں کہ ہر نماز کے بعد بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح جو ہے اس کو لازم پکڑ لو، اس کی پابندی کرو، اس میں ناغہ نہ آنے دو، تم مال خرچ کرنے والوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو ہر چیز کا حل بتایا ہے کہ آدمی بیٹھ کر نہ رہ جائے، پیچھے ہو کر نہ رہ جائے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کا متبادل کر لو، اور جو دونوں کام کر لے یہ تو پھر اس کی خوش قسمتی ہے۔ جیسے کہ مالدار صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غریبوں کو حل بتایا ہے صدقہ خیرات کرنے کا، مال خرچ کرنے کا، اگر نہیں کر سکتے تو یہ تسبیح کر لیا کرو، تو انہوں نے بھی شروع کر دی، جو مال خرچ کرنے والے تھے انہوں نے بھی شروع کر دی۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ ایک ہی نیکی کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، جس میں بھی آدمی وہ حصہ لے سکے، شریک ہو سکے، اس کو ہونا چاہیے، جس کا موقع ملے وہ کرنا چاہیے۔
تو ان کو دونوں کا موقع ملا، انہوں نے دونوں شروع کر دی۔ تو غریب مسکین صحابہ کرام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ آپ نے جو نسخہ بتایا تھا ان کے برابر ہونے کا، وہ تو انہوں نے بھی اپنا لیا، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو دے دے، مال بھی دے دے اور دوسرے نیکی کام کرنے کی توفیق دے دے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو دے دے۔ تو جس بھی نیکی کا موقع ملے انسان کو آگے بڑھ کر وہ کرنی چاہیے، اور اگر ایک نیکی مشکل لگے، نہ ہو سکے کسی مجبوری سے، کسی وجہ سے، تو اس کا متبادل موجود ہے، اس کو اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔